اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیات نمبر 180 تا 189 میں مسلمانوں کو بخل سے بچنے کی ہدایت۔ اہل کتاب کا یہ کہنا کہ ہم اس وقت تک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیم نہ کریں گے جب تک وہ ایسی قربانی نہ پیش کریں جسے آسمان سے آگ آ کر کھا جائے، اور اللہ کی طرف سے جواب۔ اہل کتاب کو اللہ سے کیے گئے عہد پر سرزنش۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے اور وہ اس مال و دولت کو خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں، تو وہ ہرگز اس بخل کو اپنے حق میں بہتر خیال نہ کریں، بلکہ یہ ان کے حق میں برا ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ ان قریب روز قیامت ان کے گلے میں اس مال کا طوق پہنایا جائے گا جس میں وہ بخل کرتے رہے تھے، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے بالآخر اس سب کا وارث اللہ ہی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سب سے باخبر ہے۔ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق۔ بے شک اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے ہم لکھ رکھیں گے، اور انہوں نے انبیاء کو جو ناحق قتل کیا تھا وہ بھی لکھ رکھیں گے، اور روز قیامت ان سے کہیں گے کہ لو اب جلا دینے والی آگ کے عذاب کا مزہ چکھو۔ انبیاء کے قتل کا جرم مدینہ کے یہودیوں نے نہیں بلکہ ان کے اسلاف نے سینکڑوں برس پہلے کیا تھا، لیکن چونکہ یہ لوگ اپنے اسلاف کے اس فعل کو صحیح گردانتے تھے، اس لیے یہ لوگ بھی شریک جرم قرار پائے۔ ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد۔ یہ عذاب ان اعمال کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھ خود آگے بھیج چکے ہیں، اور بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم بھیجا تھا کہ ہم کسی رسول پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک وہ ایسی قربانی نہ پیش کرے جسے آسمانی آگ آ کر کھا جائے۔ قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين۔ آپ ان سے فرما دیجئے کہ بے شک مجھ سے پہلے بہت سے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے تھے، اور وہ نشانی بھی لائے تھے جو تم کہہ رہے ہو، پھر اگر تم اتنے ہی سچے ہو تو تم نے ان رسولوں کو کیوں قتل کیا؟ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ اگر اس پر بھی یہ آپ کو جھٹلائیں تو جان لیں کہ آپ سے پہلے بھی بہت سے ایسے رسولوں کو جھٹلایا گیا تھا جو واضح نشانیاں اور صحیفے
اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة۔ آخر ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تمہارے اعمال کے پورے اجر تو قیامت کے دن ہی دیے جائیں گے۔ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ پس جو کوئی آتش جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، بلا شبہ وہی کامیاب ہوگا، اور رہی یہ دنیا کی زندگی تو یہ دھوکے اور فریب نظر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس دنیا کی تمام آسائشیں چند روزہ ہیں اور بالآخر ختم ہو جائیں گی۔ اس زندگی کا اصل مقصد یہ ہے کہ اپنا مال اور وقت کبھی ختم نہ ہونے والی آخرت کی زندگی کی تیاری کے لیے صرف کیا جائے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ اے مسلمانوں، تمہارے اموال اور جانوں کے بارے میں تمہیں لازماً آزمایا جائے گا، اور تمہیں باہر صورت اہل کتاب اور مشرکوں سے بہت سی اذیت ناک باتیں بھی سننا پڑیں گی۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اور اگر ان سب حالات میں تم صبر و استقامت دکھاتے رہے اور تقوی اختیار کیے رکھا تو یہ بڑی ہمت اور حوصلے کی بات ہوگی۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے اہل کتاب سے اس بات کا عہد لیا تھا کہ تم اس کتاب کو لوگوں سے صاف صاف بیان کرو گے اور کوئی چیز چھپاؤ گے نہیں، لیکن انہوں نے اس عہد کو پس پشت ڈال دیا اور اس کے بدلے بہت ہی معمولی سی قیمت وصول کر لی۔ کیا ہی بری ہے وہ چیز جو یہ حاصل کر رہے ہیں۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم۔ آپ ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھیں جو اپنے برے اعمال پر خوش ہو رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ایسے نیک اعمال پر ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں، پس آپ انہیں ہرگز عذاب سے نجات پانے والا نہ سمجھیں۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور تمام آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔